الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين صلوات بجي محمد عزیزان محترم خوشی ہو یا غم و بہرحال اپنے مرحومین کو فراموش نہیں کرتے. آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے تمام مرحومین کے لیے بانیان محفل کے مرحومین کے لیے تمام شہداء کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر وقت دیجیے گا. بسم اللہ. صلوات عنایت فرما دیجیے محمد علی محمد پر. اس سے بہتر انداز ایک محفل والی صلوات دیجیے محمد. سب سے پہلے تو آپ تمام احباب کو مبارک ہو, جشن صادقین مبارک ہو. دو معصومین کی آمد ہے. پروردگار آپ کو ہمیشہ ایسی شاد و آباد رکھے, خوش و خرم رکھے, معصومین کی خوشی میں خوش رکھے اور معصومین کے غم میں آپ کو غمزدہ رکھے, سوائے ان کے غم کے اور کوئی غم نہ دے. تمام مومنین کی جہاں کہیں بھی ان کی صحت و سلامتی کے لیے, ان کی خوشحالی کے لیے, بیماروں کی شفا یابی کے لیے خاص طور پہ اس وبا کے مریضوں کو شامل کر لیجئے. اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ مریض کی دعا کرتے وقت کوئی قید نہیں لگاتا میں, نہ کسی مکتب کی, نہ مذہب کی, نہ ملت کی. مریض ہوتا ہے دنیا میں کہیں بھی ہو. انسانیت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ تمام مریضوں کو شامل کیا جائے. اور یہ کچھ نام بھی مجھے دے دیے گئے ہیں: سید محبوب علی شاہ, ابن سید مظہر علی شاہ, عیسیٰ بانو, ملک حسین بخش, والدہ مولانا ناصری صاحب. اور جیسا میں نے عرض کیا کہ مریض کے لیے دعا کرتے وقت کبھی قید نہ لگایا کیجئے. مریض جہاں کا بھی ہو آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوتا ہے. اور یقین جانے میں آپ سے ایک بات ابھی دعا روک کے ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. یقین جانے میری بات کا یقین کرنے میں ممبر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ اس دعا کو آپ معمولی نہ سمجھیے گا. یہ جو آپ اور ہم دعا کرتے ہیں نا مریضوں کے لیے, بخدا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کچھ نہیں معلوم کب کس کی دعا لگتی ہے مریض ٹھیک ہو جاتا ہے. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور میں جا کے واپس آیا ہوں, اور یہ میرا یقین ہے اس قادر مطلق کی ذات پر کہ بے شک وہی شفا دینے والا اسی کی ذات ہے. لیکن میرا یقین ہے کہ میرے لیے جو دعائیں ہوئی تھی یہ ان دعاؤں کا اثر ہے کہ مجھے دعائیں لگی مومنین کی, میں واپس آیا اور پروردگار کے کر میں. تو یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ دعا کسی بخل سے دوسرے سے کام نہ لیجیے گا. تمام مریضوں کے لیے دعا کیجیے. بحق بیمار کربلا, بحق زہرا اولاد زہرا, پروردگار تمام مریضوں کو صحت کاملہ و عاجلہ, اس وبا کا خاتمہ کر دے, جان چھڑا دے انسانیت کی. اور ہمیں نہیں معلوم لیکن اگر کسی انسان کی شرارت ہے, مطلب کبھی کبھی انسان بھی شرارت کرتے نا, لیکن میرے پاس کوئی تصدیق تو نہیں ہے. ایک گمان ہے جو کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں نے سازش کی ہے. معبود اگر ایسا ہے تو جن لوگوں نے انسانیت کے خلاف یہ سازش کی ہے واپس ان کی طرف یہ سازش کو پلٹا. تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرمائیں. نیکی یہ نہیں کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, یہ نیکی تھوڑی ہے. کیا مطلب نیکی نہیں؟ وہ جھگڑا اس بات پہ ہو رہا تھا اس زمانے میں کہ جب قبلہ تبدیل کیا مسلمانوں کا, پروردگار نے تبدیل کر دیا, حکم دیا کہ قبلے کو تبدیل کر لیا جائے. تو تانا دیتے تھے نا کہ تمہارے پاس تو قبلہ ہی نہیں ہے, ہمارے قبلہ کی طرف تم رخ کرتے ہو, تمہارے پاس کوئی قبلہ نہیں ہے, تم ہمارے قبلے کی طرف رخ کرتے ہو. تو یہ بات مسلمانوں کو بلکہ پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ناگوار. اور کچھ تفاسیر میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے تھے تو اس اینگل سے پڑھتے تھے کہ خانہ کعبہ بھی سامنے رہے, وہ بھی سامنے رہے,
کہ بعض مقامات ایسے آتے تھے کہ بھائی حکم تو آیا نہیں، لہٰذا سب بیت المقدس کی طرف ہی قرآن مجید گواہی دے رہے ہیں، نص قرآنی میں کوئی بحث تو نہیں ہے وہاں. تو اب دیکھیے اب یہ کس کی خواہش ہے؟ دیکھیے میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، جس کی بھی توازن ہے میں سارے مسلمانوں کی. آج 2-3 تحفے دینے نا آپ کو، عیدی دے کے جاؤں گا آپ کو. میں تو آپ کو علمی اور روحانی عیدی دے سکتا ہوں، وہ میں آپ کو دوں گا انشاءاللہ. خالی ہاتھ تو میں نہیں بھیجوں گا آپ کو. تو دیکھیے قرآن یہی فرما رہا ہے نا، قرآن یعنی تفسیر میں بھی یہی ہے. تو حضور کی بھی دلی خواہش یہ تھی یہ قبلہ. اچھا یہ بتائیے کہ کیا پہلے پروردگار عالم کو مشیت کو نہیں معلوم کہ بھئی قبلہ کہاں ہونا چاہیے؟ دیکھیے سوال آپ نہیں کریں گے تو دوسرا کر لے گا. جیسے کیوں نہ بہتر ہے، بہتر یہ نہیں کہ ہم خود ہی سوال کر لیں، کوئی دوسرا سوال کرے اس سے پہلے بھئی ہم کو سوال کر لیں. کوئی سوال کرے، کوئی سوال پیدا ہو گیا نا کہ پہلے مشیت کو نہیں معلوم کہ بھئی یہ پہلے تھا، اچھا اب یہ بدل کے یوں کہہ دیا. نہیں، علم الہی میں ہر بات ہے کہ نہیں ہے؟ لوح محفوظ میں ہر چیز محفوظ ہے، لیکن واقع کو اس انداز میں ہونا ہے کہ قیامت تک کے لیے یہ بات ریکارڈ پر رہے کہ اگر قبلہ تبدیل کیا ہے تو میں نے اپنے محبوب کی خوشی کی خاطر. یہی ذکر ہوگا نا آج، یہ ذکر ہوگا، کل بھی ہوگا. بتا رہا ہوں جو نہیں آئے گا اس سے میرا جھگڑا ہے. کل 4 بجے دادن شاہ پہ بھی ہے نا، سب کو آنا ہے بھائی، اور جلوس میں بھی جانا ہے. نعتیہ جلوس جاتے ہیں، اور ہم لوگ جلوس اٹھانے کے ماسٹر ہیں، اپنے جلوس بھی اور دوسروں کے جلوس بھی ہے نا. چہلم پہ دیکھ لیا نا آپ نے ماشاءاللہ کیسا جلوس اٹھا. صرف آپ نے نہیں اٹھایا، دوسروں کا بھی اٹھ گیا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد کا. تو سرکار ہم تو ساری دنیا کو سکھاتے ہیں جلوس کیسے اٹھائے جاتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم سے سیکھتے ہیں اور پھر ہماری بلی ہمیں پہ میں آؤں. ارے بھائی سکھانے والے ہم، بتانے والے ہم، جلسہ سکھانے والے ہم، جلوس سکھانے والے ہم، ریلیاں سکھانے والے ہم، علم اٹھانے والے ہم. اب علم نہ کہو جھنڈا کہہ دو. بات تو ایک ہی ہے نا بھائی، پرچہ میں نہ اٹھائیے. اچھی ہمیں تو اچھا لگتا ہے، ہمیں اچھا لگتا ہے یہ سب کرتے ہیں، اور کتنے قریب آتے جاتے ہیں. لیکن کہاں پہ تکلیف ہوتی ہے؟ وہاں پہ ہوتی ہے تکلیف کہ بھئی سیکھ کے ہم سے سارا کچھ جاننے کے بعد پھر ایسا تو نہ کیجئے نا کہ ہم نے کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ دیکھیے ہم نے کیا کر دیا، ہم نے کیا کر دیا. آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم کرتے گئے. بھئی ہماری مشکل یہ ہے، بلکہ مشکل کیا ہے، ہمارا اعزاز یہ ہے کہ جب ہم سڑک پر نکلتے ہیں نا، ابھی کہہ رہے تھے کہ 2% ہیں کہ 3% ہیں کہ پتہ نہیں 4% ایسی کچھ کہہ رہے تھے نا. ایسی ہوا یہ کہ جب چہروں پہ پوری قوم باہر نکلی، اب دنیا دنگ، کئی دن تک تو سکتے میں رہے سب کے. یہ ہوا کیا؟ ہم کیسے کہیں کہ 2% تھے کہ 3%؟ 2 میں سے ایک بات مانو، یا یہ مانو کہ آبادی ہماری کروڑوں میں ہے، یا یہ مانو کہ جب ہم سڑک پر نکلتے ہیں تو اللہ ملائکہ کو بھی بھیج دیتا ہے. ایک ہی بات ہے نا. 2 میں سے یا تو مانو کہ جو ہم کہتے ہیں کہ 5 کروڑ ہیں، 5 کروڑ ہیں، دکھا دیا نا چینوں پہ، دکھا دیا نا کہ 5 کروڑ ہے. اور یا پھر نہیں تو پھر مانو کہ جب ہم نکلتے ہیں تو پروردگار بدر کی طرح آج بھی کوئی معرکہ ہو تو ملائکہ کو بھیجتا ہے. ایسے ہی ہے نا. اس لیے پیاری پیاری باتیں، اچھی اچھی باتیں. اور یہ آج کے یہ جو ایام ہیں ان میں ہم ذکری یہی کرتے ہیں. کس کا؟ پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے ہی اس لیے میں نے عرض کیا کہ کل بھی آنا ہے. آپ جلوس اٹھاتے ہیں نا تو منافقین اور بغض رسول رکھنے والے، کیا کہا میں نے؟ ہاں یہ نہ سمجھے کہ خالی آپ سے بغض رکھتے ہیں. کچھ ایسے بھی بدبخت لوگ ہیں کہ جنہیں یہ میلاد بھی پسند نہیں، جنہیں میلاد النبی کے جلوس بھی پسند نہیں ہے. تو جب آپ کل جلوس اٹھائیں گے نا تو خالی آپ تھوڑی اٹھائیں گے، خود بخود دوسروں کا بھی اٹھ جائے گا. سمجھ گئے نا؟ یہ جلوس کے لفظ میں اتنے اچھے اچھے معنی چھپے ہوئے ہیں کہ جیسے چاہو جلوس اٹھا لو،
جس کا چاہو اٹھا لو. صلوات بھیجیے محمد علی محمد. 12 ربیع الاول یہی ہے نا, اپنے بھائیوں کے ساتھ ہم مناتے ہیں, اور پورا ہفتہ وحدت ہم نے نام دے دیا تمام. 12 ربیع الاول سے لے کے اور 17 ربیع الاول, اور ویسے بھی مناتے رہو. جب کہتے ہیں نا کہ ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو, دشمنان رسول و آل رسول کو جلانا بھی ثواب ہے. جب ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو منافقین کو جلانے کا, میلاد رسول رکھ لو. 2 مہینے 8 دن کی عزاداری حسین پر موقوف نہیں ہے, وہ تو ہے ہی اپنی جگہ, وہ تم نہیں کرو گے, اللہ کی ذمہ داری ہے وہ, یعنی اللہ کے اوپر ہے وہ جانے حسین جانے, وہ تو ہو جائے گا. لیکن یہ میلاد بھی کیا ہے, یہ میلاد بھی 2 دھاری تلوار ہے. آپ کو ثواب پہنچا رہا ہے, ایصال ثواب, اور کسی کو عذاب پہنچا رہا ہے. خوش ہونے والوں کے لیے ثواب ہی ثواب, جلنے والوں کے لیے, تلملانے والوں کے لیے عذاب ہی عذاب. ابھی بتاتے ہیں نا, ایسے بات تھوڑی کر رہے ہیں, ابھی دلیل دیں گے. ہمارے بھائی جہاں تک سن رہے ہیں سب سنتے, اور آپ جانتے ہیں تو سب کو سناتے. سنانا جانتے نا, سنانے کے بھی 2 معنی, سب کو سناتے ہیں. محبت کرنے والوں کو اچھی لگتی ہے ہماری بات, انہیں بھی سنا رہے ہیں, اور جسے ہماری بات اچھی نہیں لگتی اسے بھی سناتا ہوں. اس کو بھی سنانی چاہیے نا, کہتے ہیں خوب سنائی آپ نے, کہ ان کو میں خوب سنا رہا ہوں. لہذا جہاں بھی عاشقان رسول ہیں وہ خوش ہوں گے. ٹھیک ہے نا, آئیے. تو بس ایک بات ابھی میں نے آپ سے کیا عرض کی, یہ تو طے ہو گیا کہ مشیت الہی میں ہے. قبلہ کہاں ہے, خانہ کعبہ کی طرف ہی رخ کرنا ہے بھائی, علم الہی میں. لیکن نہیں, جواز پیدا ہو, جیسے مشیت بہانہ تلاش کر رہی ہے کہ میرا حبیب خواہش کا اظہار تو کرے. آئیے ابھی قرآن سے دلیلیں دیتے ہیں. یہ بتائیے کہ سورہ دہر لوح محفوظ میں پہلے سے ہے کہ نہیں ہے؟ مسکینا و یتیما و اسیرا, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکینا و یتیما و اسیرا. یہ آیت ہے کہ نہیں ہے؟ ارے پورا سورہ دہر قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا, لوح محفوظ میں. ایسا تو نہیں ہوا کہ کوئی واقعہ ہوا بعد میں آیتیں بنی ہوں, ایسا تو نہیں ہوا نا. مانی نہیں, کیونکہ قرآن مجید خود گواہی دے رہا ہے کہ فی لوح محفوظ ہے نا, وہاں موجود ہے بھائی, وہاں پہ موجود ہے. لوح محفوظ میں پورا قرآن موجود ہے, ہر آیت موجود ہے نا, اور اسی ترتیب کے ساتھ موجود ہے ہر آیت. سورہ دہر ہے نا, ایسا تو نہیں کہ کوئی واقعہ ہوگا تو آیت بنے گی, ایسا تو نہیں ہے. بس اس کا مطلب کیا ہوا, سورہ دہر گواہی دے رہی ہے کہ منتظر ہے سورہ دہر اترنے کے لیے, نازل ہونے کے لیے انتظار کر رہی ہے. موجود تو ہے لیکن واقعہ جب تک نہ ہو تو نازل کیسے ہو. بس اہل بیت نے روزے رکھ کے بتایا, مسکینوں کو کھلا کے بتایا, یتیموں کو کھلا کے بتایا, اسیروں کا روزہ افطار کر کے بتایا کہ سورہ دہر لوح محفوظ میں منتظر ہے کہ کب علی اولاد علی فعل انجام دے, کب سورہ دہر کو نازل ہونے کا موقع ملے. ایک موقع نہیں ہے, نہ معلوم کتنے موقع. میں نے ایک مثال دے دی, ورنہ کبھی پہلی آیت اتری بعد میں, کیونکہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا اس کا معنی کیا ہے, نہیں معلوم. فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. جھوٹوں پر اللہ کی لعنت, اس پر تو بے شمار کہہ دو. بے فکر رہو, جھوٹوں کا کوئی رشتہ دار بھی ہوگا تو کہے گا نہیں میں رشتہ دار. آج کل لعنت پہلے بھیجنے سے پہلے پوچھنا پڑتا ہے, بھائی کسی سے رشتہ داری تو نہیں ہے تیری, بتا دے. کہیں ہم لعنت بھیجیں تو اپنی رشتہ داری بتا دے, تیرا کوئی پردادا سگردادا نکل آئے ہماری مشکل ہو جائے گی. تو لعنت بھیجنے کے لیے پہلے پوچھنا پڑتا. تو لہذا جھوٹوں پر اطمینان سے بھیجو, جھوٹا بھی ہوگا تو شکایت نہیں کرے. صلوات بھیجیے محمد علی محمد. جھوٹوں پر لعنت بھیج دو, جہاں جہاں جھوٹ ہوگا
لعنت خود بخود ہی پہنچ جائے. ایسے ہی ہے نا. اب یہ آیت ہے, آیت آ گئی, آیت نازل ہو گئی. مصداق نہیں معلوم مسلمانوں کو, مصداق نہیں. لہذا مصداق بتانے کے لیے میدان سجایا گیا. آیت کا مصداق بتانے کے لیے میدان سجایا گیا مباہلے کا. یہی کہا تھا بنی نجران سے کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. ہم اپنے بیٹوں کو بولتا تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم. ہم اپنے بیٹوں کو لا دیتے اپنے بیٹوں کو لا, ہم اپنی عورتوں کو لائے تو اپنی عورتوں جمع ہے نا. یہ اس پہ آپ مجالس سنتے رہتے ہیں. میں تو 1 منٹ پہ آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں, ہے نا. اپنے نفسوں کو لاؤ, اپنے نفسوں. یہی ہوا نا. آیت آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ آیت آ گئی. تو مسلمان کیا سمجھ بیٹھے؟ سب چلو, سب تیار ہوئے نا کہ کل مباہلہ ہے, کل مباہلہ, سب چلیں گے, سب تیار زرق برق لباس پہن کے. ارے اپنے بیٹوں کو بھی تیار کراؤ, اپنی خواتین کو بھی چادریں پہنا کے صحیح, مگر تیار ہو چلو. ہے بھائی کل مقابلہ ہے, بنی نجران کے مسیحیوں سے مقابلہ ہے. اپنی اولادوں کو, جوانوں کو, سب کو جمع کر لو. پورا مدینہ جتنی بھی آبادی ہو, کہتے ہیں 25 سے 30 ہزار آبادی تھی, چلو بھائی 35 ہزار ہوگی, ہمیں اس میں بحث نہیں ہے, جتنی بھی تھی. پورا مدینہ تیار, خوش. کیوں بھائی؟ آیت آئی ہے نا. سارے مسلمان جانتے ہیں کہ آیت آئی ہے, آیت آئی ہے. حضور پر آیت نازل ہوئی ہے. آیت نازل ہوئی کہ اپنے سب کو لے کر آؤ, بیٹوں کو, عورتوں کو, مردوں کو, سب کو لے کر آؤ. سب تیار ہوں گے کہ نہیں؟ لیکن مصداق تو کچھ اور ہے نا. اسی لیے اللہ کا رسول اس رات میں جب یہ دیکھا کہ پورا مدینہ تیار ہے, اس رات میں اپنی بیٹی کے گھر آیا ہے اور ذوف کا اظہار کیا. ابھی دلیل دے رہے ہیں, ذوف کا اظہار کیا. ایسے ہے نا, انی اجد فی بدنی ذوفن, میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں, ذوف محسوس کر رہا ہوں. مجھے ایتینی بالکساء یمانی, میں نے ایک کساء یمانی, حضور نے مجھ سے طلب کی کہ مجھے ایک کساء یمانی, اور بیٹ صاحبزادے نے کیا کیا کہ میں نے عطا کر دی ایک کساء یمانی. وہ چادر جو تھی آپ کی بیوی کی دے دی آپ نے. اب اس چادر میں جو ہستیاں آ گئیں, اس کے بعد چھٹی محترم مکرم ہستی جسے جنت کی بشارت ہے, ام المومنین جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہا. صلوات بھیجئے محمد علیہ محمد پر. جناب ام المومنین نے آنا چاہا تھا کہ اللہ کے رسول میں داخل ہو جاؤں, کہا نہیں, آپ جنتی ہیں, آپ جنتی. یاد رکھنا, ام المومنین جناب ام سلمہ کا مقام وہ ہے جنہیں حضور نے بشا دیا آپ جنتی. مگر یہ نہیں, چادر میں مقام نہیں. یہی تو وہ پنجے تن کا کلمہ ہے کہ لاکھ دنیا مشکلات کھڑی کر دے, لاکھ مخالفتیں کر دے, جو سینکڑوں ہزاروں صحابہ کرام نے اور صحابیات نے دیکھ لیا کہ پنجے تن کہتے اسی کو ہیں جو فاطمہ کی چادر میں جمع ہو جائے. آج تک وہی پنجے تن ہر ایک کی زبان پر ہے کہ نہیں ہے. شیعو, گمان بھی نہ کرنا کہ تمہارے دم سے پنجے تن کا ذکر چل رہا ہے, اور خدا کے بندو تم میں سے ایک بھی نہیں ہو تو آیہ مباہلہ گواہی دیتی رہے گی, اعلان کرتی رہے گی کہ پنجے تن ہے کون. جزاک اللہ. اتنی بلند آواز سے ایک سلوات بھی نہ فرما دیجیے. نہیں سمجھ میں آیا نا سب کی کہ کس کو بلایا گیا ہے, کس کو دعوت دی گئی ہے. یہ چادر تطہیر میں سب نے جمع ہو کر بتایا کہ جو تم سمجھ رہے ہو مصداق وہ نہیں ہے, مصداق وہ ہے جو اس چادر میں ہے. لہذا جب صبح مباہلہ ہوئی تو اہل بیت نے, اللہ کے رسول نے عمل کر کے بتایا کہ آیت کا مصداق
کون کون ہے؟ تم جمع اور واحد کے چکر میں ہی پڑے رہنا، کبھی آئے انما میں جمع واحد ڈھونڈتے رہنا، کبھی آئے اطاعت میں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم میں تم ڈھونڈتے رہنا، جمع تفریق کے چکر میں پڑے رہنا، کبھی آئے تطہیر میں مذکر اور مؤنث کی ضمیروں کے چکر میں پڑے رہنا، تم آئے کرتے اور کبھی شب ہجرت ڈھونڈتے رہنا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، یہی کہتے رہنا یہاں جمع تو ہے، ڈھونڈ کے تو لا۔ شب ہجرت کے بستر پہ سونے والا کوئی دوسرا لے کر تو آنا۔ ہم جمع تفریق کے چکر میں پڑھتے نہیں ہیں، ہم تو مصداق دیکھ رہے ہیں کہ مصداق کیا ہے۔ تو سمجھ میں آ گیا کہ آیت پہلے آئی، اہل بیت نے عمل کر کے بعد میں بتایا کہ تفسیر ہے کیا۔ تو قرآن میں محفوظ ہے نا، تو بس کسی طرح قبلہ موجود ہے، مشیت الہی کے علم ہے کہ قبلہ کون سا ہے، کعبہ کون سا، رخ کہاں کرنا ہے۔ اور ایک اور بھی تو بات ہے، مسئلہ صرف اتنا سا بھی تو ہے کہ کعبہ بنے گا تو سجدہ ہوگا نا۔ یہ بھی تو مشکل ہے نا، ایک بڑی مشکل ہو گئی ہے۔ مکے میں کیسے سارا مسئلہ ہو جاتا ہے، کہتے کہ تو بتوں کو سجدہ ہو رہا ہے کیونکہ اندر تو بت رکھے تھے۔ ایک بڑی مشکلات ہیں لوگوں کے ساتھ، کیا کریں کہاں سے، لیکن معلوم ہو گیا کہ کعبہ بنے گا کب کعبہ۔ اب جب مدینے سے جائیں گے، اب جب یہ قبلہ تبدیل کا حکم ہو گیا تو پھر 6 ہجری تک صبر کر لو، ذرا سا 6 ہجری تک تھوڑا سا صبر کر لو، تھوڑا سا صلح حدیبیہ تک صبر کر لو، 7ویں ہجری تک صبر کر لو، 8ویں ہجری میں فتح مکہ ہو جائے گا۔ جب مکہ فتح ہو، اب یہاں خواہش دیکھیے، سب کی خواہش ہے کہ مکے میں داخل ہوں، قتل عام کریں، بھائی بدلہ لینا ہے، کوئی اتنے سارے مار دیے ہمارے، اور ظلم کیا، واقعی ظلم تو کیا تھا، تو آج انتقام کا دن ہے۔ اللہ کے رسول نے نعرہ سنا کہ روکو ان کو۔ اچھا یہ نہیں کہا علی سے کہ علی نعرہ کیا لگانا ہے، بس اتنا کہا جاؤ علی علم ہاتھ میں لے لو، ان سے جاؤ علم لے لو، اور پیغام دے دیا کہ علم علی کے حوالے کرو۔ علی مزاج رسالت کا آشنا ہے کہ نہیں؟ ابھی بتاتا ہوں کہاں آشنا ہے اور کہاں ہوا ہے آشنا، یہ بھی معلوم ہو جائے نا کہ کہاں یہ آشنائی ہوئی ہے مزاج رسالت سے علی کی۔ علی جائیے، علم ہاتھ میں لے لی، تو علی مزاج رسالت جانتے ہیں نا، تو مشیت الہی جانتی ہے، مشیت علم میں ہے کہ حکم کیا ہے، کیا ہونا ہے، تو طے ہو گیا نا کہ جو مزاج رسالت کو جانتا ہے، رسول کے کہے بغیر جانتا ہے کہ رسول کا حکم کیا ہے، تو وہ اتنا بھی جانتا ہے نا کہ جو رسول کا حکم ہے وہی اللہ کا حکم ہے، یعنی وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اللہ کا حکم یہی ہے، لہذا رسول نے کہا نہیں اعلان کیا کرنا ہے، نعرہ کیا لگانا ہے، علی نے علم ہاتھ میں لیا۔ اب پہاڑ سے جب اترنا شروع کیا ڈھلان کی طرف، مکے کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف، تو علی کے لبوں پر ایک ہی نعرہ ہے، الیوم یوم المرحمہ، آج رحم و کرم کا دن ہے، آج معاف کر دینے کا دن ہے۔ سب سے زیادہ زخم علی نے کھائے، اور اس کے بعد بھی علی اور اولاد علی کو ہی انہی کے ہاتھوں زخم لگنے والے ہیں، لیکن علی بتا رہا ہے کہ اپنی ذات کے لیے ہم نہیں لڑتے، ہمارا لڑنا بھی، معاف کر دینا، قتل ہو جانا، قتل کر دینا، سب اللہ کی مرضی کے لیے ہوا کر۔ چلیے مقدمہ تیار ہو گیا، پڑھ لوں نا کوئی 2-4 گھنٹے نہیں، لوگ ہوشیار ہونا شروع میں کونے پکڑیں گے، نکلو بھائی 2-4 گھنٹے صلاحات دے دیئے محمد علیہ آئی بات واضح ہوگی جو سمجھانا چاہ رہا تھا، علم مشیت میں ہے قبلہ کہاں ہے، لیکن نہیں، دنیا پہ ثابت ہونا کہ یہ ہوا ہے تو میرے رسول کی خواہش بنے گا، وہی بنے گا، مگر کب بنے گا؟ جب جس کے لیے میں یہ کائنات کی بزم سجا رہا ہوں، جب وہ خواہش کا اظہار کرے گا۔
اللہ تو دل کو دیکھ رہا ہے نا. حبیب ہم جانتے ہیں آپ کے دل میں کیا ہے, معلوم ہے ہمیں. یہ آپ کو اذیت ہوتی ہے نا, یہ تو یہودی تانا مارتے, بدلیں گے, اب آپ کی خواہشیں بدلیں گے. کعبہ وہی ہے, قبلہ وہی ہے, لیکن تاریخ میں رقم ہونا چاہیے کہ میرے حبیب کی خواہش تھی. بتایا کہ حبیب کی خواہش میں نے قبلے کو بدل دیا. حبیب بدل دیجئے قبلے کو. اور کس نے عمل کیا؟ پہلی نماز, وہ والی نماز تو سب کی گئی, وہ نماز سب کی گئی. تو نماز کے دوران آیا تھا نا مسجد قبلتین, اللہ نے متعدد بار شرف بخشا ہے, زیارت کی ہے. دعا کرتے ہیں ہمیشہ, سب کے لیے دعا کرتے ہیں پروردگار سب کو توفیق دے کہ تمام زیارتوں سے مشرف ہو کر آئیں آپ انشاءاللہ. پروردگار سب کی توفیقات میں اضافہ کرے. آج آئیے تو وجہ قبلتین میں ہم نے کبھی 2 قبلے بنے ہوئے, پہلے ادھر ہوتا تھا بھائی, اس کے بعد بیچ نماز. اب بیچ نماز میں کیسے ہوگا بھائی؟ نماز پڑھا دیں, اللہ کے رسول امامت کرتے, پیچھے پوری جماعت کھڑی ہے, حکم آ گیا قبلہ, رخ پھیر لے فوراً. مسلمان نماز کیسے توڑے گا بھائی؟ بدر میں یہی تو مسئلہ ہو گیا تھا. رمضان میں ہوئے 17 رمضان تو مارکے بدر ہوا, اور 12 یا 13 کو مدینے سے چلے تھے. ظاہر وہاں ٹھہرے, 2 دن رہ رہے, نقشہ بنا جنگ کا. 17 کو جنگ ہوئی تھی, تو 12 یا 13 کیا ہے, اس میں کوئی جھگڑے کی بات نہیں. پہنچ گئے تھے مدینے. جب مدینے سے نکلے تھے, جیسے ہی اب یار علی جس کو آج کل کہا جاتا ہے, وہاں سے باہر نکلے اب یار علی سے مسجد شجرہ جس کو کہا جاتا ہے, حضور نے کہا روزہ افطار کر لو. اور بھائی مسلمان پریشان ہو گئے, روزہ افطار کر لو بھائی, یہ کیا بات ہے, روزہ افطار کرو, واجب روزہ. ارے تجھے واجب روزہ بتایا کس نے تھا؟ واجب روزہ افطار کر لیں. بھئی اللہ کا رسول کہہ رہا ہے, اللہ کے رسول نے تو بتایا. بڑی مشکل سے راضی ہوئے تھے بھائی. اور یہ بھی نہیں کہتے تھے روزہ کھول لیا, کہتے روزہ توڑ گیا, ہمارا روزہ ٹوٹ گیا. تو اتنا کچا بناتے کیوں ہوتے ٹوٹ گیا ہے جنا. اب سمجھ میں آ گئی, لیکن چلو مان لیا. اب یہی وہاں ہوا کہ بھئی نماز میں نہیں, جانتے کہ نیت کرنے کے بعد, تکبیرۃ الاحرام کہنے کے بعد توڑنا نہیں ہے نماز. بے شک دل میں کتنے ہی بت ہو, نماز نہیں توڑنی بھائی, نماز نہیں توڑ. ارے اللہ کا حکم آ گیا, اللہ کے رسول نے تو رخ پھیر لیا. اسی حالت رکوع میں آگے آگے اللہ کے رسول پوری تاریخوں نے لکھا. اچھا بیان نہیں کرتے, لکھا سب ہے. بیان کریں گے لوگوں کو معلوم ہو جائے گا. ہاں لوگوں کو معلوم ہو جائے گا تو لوگ سوال کریں گے, ہمیں تو کچھ کہتے تھے بھائی, تو کہانی تو کچھ اور نکلی. اب یہ نہیں بتاتے سب کو. خیر ہم بتا رہے ہیں ہوا کہ ایک ہستی مڑ گئی. رسول کے بھی تو علی ہمیشہ دعویٰ کرتے تھے میں وہ ہوں جس نے ہر حکم پہ عمل کیا. کوئی نہیں اڑاتا حالت رکوع میں. جب اللہ نے قبلے کی تبدیل کا حکم کیا, رسول کے پیچھے صرف میں تھا جس نے اپنا رخ پھیرا تھا. علی جانتے نماز وہی نماز ہے جو رسول کی اطاعت میں ہوگی. جیسے رسول آخری تو کھڑے رہے, وہی نماز ختم ہو جائے گی, پھر دیکھیں گے کیا ہوگا. نماز تو نہیں توڑنی, حالانکہ وہی نماز باطل ہوگی. اللہ کے رسول نے کہا دوبارہ پڑھو, نہ گئی تمہاری نماز بھی گئی. یہ ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے, نماز بھی ہے روزے سب گلے پڑ جاتے ہیں. صلوات بھیجی محمد آل محمد پر. خواہش رسول کتنے مقامات پر مشیت نے دکھایا کہ میرا حبیب یہ جو چاہے گا وہ ہوگا. قرآن مجید میں جہاں یہ فرما رہا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ, یہ کچھ بھی نہیں چاہتے مگر وہ چاہتے ہیں جو ان کا اللہ چاہتا ہے. ایسے ہے نا. اور دوسرے کے یہ بھی تو فرما رہا ہے کہ میں نے اپنی مرضیاں ان کو دے دی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, ہے نا, یعنی نا اپنا نفس بیچ دیا, سودا ہو گیا, کاروبار ہو گیا بھائی. قرآن مجید کہہ رہے ہیں کاروبار ہو گیا, سودا ہو گیا. ان کا نفس میں نے خرید لیا. اب یہ کیا بن گیا؟ میرے نفس ہو گیا. کیا بن گیا؟ نفس میں نے خرید لیا نا. بند ہو رہا ہے جو میں کہہ رہا ہوں, ذمہ دار ہوں بھائی. اسی کو تو کہا جاتا ہے کہ یہ نفس مطمئنہ, نفوس مطہرہ. اللہ نے نفس لے لیا ان کا, اللہ ان کے نفس کا مالک ہے. اور اپنی مرضیاں انہیں دے دی نہیں مرضیاں. کون ہے بھائی, ڈھونڈو نا, تلاش کرو. اب اس میں بات کر لیں, لیکن آگے چلیں. معلوم ہوگی یہ بات,
परवरदिगार बता रहा है कदम कदम पर, ये मेरा हबीब है। लौला कमा खलक़तुल अफ़लाक, इसे खल्क़ ना करता कुछ भी खल्क़ नहीं करता। ये है हदीस क़ुदसी, सबसे पहले मैंने इसके नूर को खल्क़ किया। किसी नबी को आलमीन के लिए रहमत करार दिया, आलमीन के लिए करार दिया कि आलमीन को डराने वाला बनेगा। वही आलमीन का डर दुनिया में भी आया जो रसूल तो इंसानों को समझा रहा था। किसको समझा रहा था? इंसान माने या ना माने। आदम से लेके जनाब ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम के तमाम जितने भी थे वो इंसानों को बताए, माने या ना माने, यही जिम्मेदारी, यही ड्यूटी है ना। मालूम ही नहीं क्या रसूल के इख्तियारात कहाँ तक है। क्यों कुरान मजीद में अल्लाह ने अपनी विलायत के साथ रसूल की विलायत को रखा। इन्नमा वलियुकुम अल्लाह व रसूलुहु, नया गोशा आपके सामने पेश कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह हमेशा आपके काम आएगा। क्यों? और भी विलायतें जिक्र है, मोमिनीन की भी विलायतें जिक्र। अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर, है कि नहीं? इन्नल मोमिनीना वल मोमिनात बाज़ुहुम औलियाउ बाज़। मोमिन के वली हैं ना, वली के मुख्तलिफ माने ना, कई बार आपकी खिदमत पेश कर चुके हैं। अल्लाह वलियुल्लज़ीना, और ये वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुत ताग़ूत, वो भी वली हैं, वो ताग़ूत वाले यानी शैतानी ताकतों वाले, वो भी सरपरस्ती करते नहीं करते। अब इस दौर में तो आपको मालूम हो गया कि कैसी कैसी सरपरस्ती करते। मैं एक जुमला कहता था हमेशा, उम्मुल खबाइस, उम्मुल खबाइस, उम्मुल खबाइस। एक को कहता था उम्मुल खबाइस कि ये सबकी माँ है। जितने फितने दुनिया में उठे गुज़िश्ता 2 सदियों में, उन सब की माँ है। अच्छा, माँ का काम क्या है कि औलाद कैसी भी हो अपने सीने से लगा के रखे। नहीं समझ में आया आपकी? अभी समझाता हूँ, 2 मिनट मुझे दे दिए। मैंने क्या कहा कि औलाद जैसी भी हो, ना फरमान हो, ना हंजार हो, दुनिया के लिए खबीस हो, शैतान हो, चोर हो, लुटेरी हो, डाकू हो, स्मगलर हो, माँ कहती है हाय मेरा बच्चा। तो अब देख लो ना कि दुनिया भर के चोरों को और फितना फैलाने वालों को कौन पनाह दे रहा है। उसको कहते ना मादर, क्या नाम रखा है उसका? मादर है वो, सबकी माँ है वो। मदर सुपर पावर की भी माँ है वो। समझ गए कौन है, कौन सी ताकत है? वो माँ है सबकी। तो अब देख लो, जो कहीं से कुछ करके जाए, क्योंकि उम्मुल खबाइस है, उम्मुल खबाइस। दुनिया में जितने फसादात हो रहे हैं उन सब की माँ है वो। याद रखना, जो सबसे बड़ी शैतानी ताकत है ना, उसकी भी माँ है वो ताकत। नतीजा क्या हुआ? दुनिया से जहां भी कोई भागेगा, मजहबी फसाद करा के भागे, माँ की गोद में जाएगा। लिसानी फसाद करा के भागे, माँ के पास जाएगा। कौमों पर डाके डाल के जाए, माँ के पास जाएगा। सबने वहां पनाह ली के नहीं पनाह ली। और ये भी अल्लाह का करम है हम पर कि हम हमेशा कहते थे कि जो भी दुश्मन होगा विलायत का, उसकी माँ का तो पता होगा, बाप का पता नहीं होगा। मालूम हो गया कौन है माँ? उम्मुल खबाइस समझ गया ना कौन है? यही कहते माँ है भाई, ये सबकी माँ है। इसने सबको जन्म दिया, सारे शैतानों को इसने जन्म दिया। वो इस्राइल का फितना भी इसी के पेट से निकला। जितने फितने सब इसके पेट से निकले। निकले नहीं निकले? अरे भाई दुनिया में देख लो, नक्शा देख लो, 150-200 साल की तारीख पुरानी देख लो, 10 मिनट में पता चल जाएगा तुम्हें कि हाँ भाई ये सबका डोरी वहीं से, सबकी डोरी वहीं से, सब वहीं जा रहे हो, सबको अपने सीने से लगा लेते हैं, सबको अपने सीने से लगा पीड़ा है कि नहीं है? ऐसा सबको अपने, जितने भी फितने हैं सब वहां जाए, सब उधर जाए। इसीलिए उसका क्या कहा जाता है, उसको उम्मुल फसाद, उम्मुल खबाइस। सब वहीं जाएंगे। जिसको जितना फितना फैलाना है फैलाएगा, वो भागेगा, आपको वीजा नहीं मिलेगा। 15 दिन क्वारंटीन मिल भी गया तो 15 दिन यहाँ रहे, 15 दिन वहां जाके एयरपोर्ट पे। लेकिन जो उसकी औलाद हो, परेशान मत हो,
سچ سننے کے لیے اپنے کانوں کو تیار رکھا کرو. پوری قوموں کو مشکل میں ڈال کر سمجھے تھے کہ ہم نے حق نمک ادا کر دیا. اس ام الفساد کا تمہیں معلوم ہی نہیں کہ امام صادق کے غلام بیٹھے ہیں یہاں. صادق آل محمد کے غلام بیٹھے ہیں، اور جب تک ایک غلام بھی باقی ہے یہ ایک ام الفساد تو کیا پوری دنیا کے ساری طاقتیں ام الفساد بن جائیں. ایک اکیلا غلام جیسے پچھلی صدی میں کافی تھا، آج بھی ایسا ایک غلام ان کی ساری سازشوں کو فنا کرنے کے لیے موجود ہے. وہ پروردگار، وہ اللہ. یہ انما کا معنی بتا رہا ہوں آپ کو. انما ولی اللہ، ولایت ولایت ولایت. اکثر شور کرنے والوں کو میں نے دیکھا کہ ولایت کا لفظی معنی بھی نہیں معلوم ہے. تو خدا کے بندو نہیں معلوم تو ہم سے پوچھ لیا کرو نا، کچھ پڑھ تو لیا کرو. لوگوں کو الو بنانے کا فائدہ، لوگوں کو بیوقوف بنانے کا فائدہ. اور جو ہم جیسی بات کرتے یہ تو ولایت کا منکر ہے. ہاں تو بڑا ٹھیکیدار بنا ہوا، تو بڑا ٹھیکیدار بنا. 5ویں پاس میں میٹرک فیل. 5ویں پاس آپ پورا ریکارڈ اٹھا کے دیکھو. کہاں سے پڑھے ہو؟ ام الفساد کے یہاں جا کے. خدا کا شکر ہے ہمارا کوئی آتا ہے، آپ کا اپنا کوئی آتا ہے تو اپنے ساتھ فخر سمجھتا ہے لکھنا نجفی، کربلائی، مشہدی، قمی. اب ایک اور جگہ کے بھی آنے لگے. میں نام لیتا ہوں جگہ کا. اچھی بلی میرے وضو کر کے بیٹھا ہوں، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اتنا ہوش کرو. علی کے شیر ولایت وہی ولایت ہے جس کے لیے وہ مراجع کے فتوے پر مائیں اپنے بچوں کو بھیج رہی ہیں زینبیہ کے دفاع کے لیے، نجف کے دفاع کے لیے، کربلا کے دفاع کے لیے، سامرا کے دفاع کے لیے، کاظمین کے دفاع کے لیے. ان کی مانو یا تیری مانو؟ جس کی ڈوریاں کہیں اور سے ہل رہی ہیں، کس کی مانو؟ اس کی مانو جو عابد شب زندہ دار ہیں، جو ساری رات ہمارے لیے جاگتے ہیں، ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں. ان کی مانو یا ان کی مانو؟ اٹھ پاتھیوں کی؟ کس کی مانو؟ میں تو بھائی سیدھی بات کرتا ہوں، آپ کو اچھی لگے بری لگے مجھے کوئی بات نہیں. لوگ جھوٹ بولتے ہوئے نہیں ڈرتے، میں سچ بولتے ہوئے کیسے ڈرتا ہوں تم لوگوں سے؟ میں کیسے ڈرتا ہوں؟ لوگ جھوٹ ایسے دندنا کے بولنے، دیکھو صبح شام بولنے نہیں بولتے. کوئی چینل کھول لو ماشاءاللہ، کتنے مکاروں کی ٹیمیں سب نے پالی ہوئی. یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ دوسروں کے بھی گناہ اپنے سر لے کے جا رہے ہیں، دوسروں کا دفاع جانتے ہیں کہ جو رہے ڈاکوئے بدماش ہے، دفاع کرنے میں لگے گے. خدا کے بندو یہ تو نہیں ہو سکتا صبح شام لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، ہر جگہ جھوٹ بول رہے ہیں اور دندنا کے جھوٹ بول رہے ہیں. انہیں کوئی خوف نہیں. میں ڈر جاؤں؟ سچ بولتے ہوئے ڈروں؟ کیا وہ نہیں سنیں گے لوگ؟ نہ سنو بھائی، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. لیکن خدا کا شکر ہے اس وقت ضمیر مطمئن رہے گا کہ لوگوں کے خوف سے جھوٹ نہیں بولا تھا، لوگوں کے ڈر سے جھوٹ نہیں بولا تھا، صاف بات کی تھی. بتایا تھا ولایت کے مفہوم کیا ہے. ولایت کا مفہوم یہ کہ اپنے پورے وجود پہ علی کی حاکمیت کو قبول کرو. جس کا علی حاکم ہے، کون سا حاکم؟ کیسا حاکم؟ اللہ کے بندو، سیاسی ولی کوئی اور، مذہبی ولی کوئی اور. کیا بات ہے، بڑے استاد ہو بھائی، بڑے چالاک ہو. ادھر ان کی ماننی ہے. کیوں؟ مولا ادھر ہدایت نہیں کریں گے؟ یا تو کہو نا، سیدھا کہو کہ ان راہوں میں مولا کہاں سے ہدایت کریں گے؟ معاذ اللہ معاذ اللہ. لہذا وہاں پہ وہ ہے ولی، ادھر وہ ولی. ولی کس کو کہتے ہیں بھائی؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جو پوری طرح حاکم و حاکم،
پرانے زمانے میں کیا کہتے تھے جب انگریزوں کی یہ حکومت آ گئی تھی؟ ولایت جا رہا ہوں. کہاں جا رہا ہوں؟ پرانے لوگوں کو یاد ہے، سمجھ میں آ گیا؟ تو ولایت کا معنی ہی حکومت. کیونکہ لندن میں تھی نا ان لوگوں کی، آج بھی کچھ لوگوں کی ولایت وہی ہے. جو لندن جاتا تھا وہ کیا کہتا تھا؟ کہاں جا رہا ہوں؟ ولایت. یاد ہے نا؟ گواہی دے دینا، بچے سمجھیں گے میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں. بچوں کو نہیں معلوم، بچوں کو نہیں معلوم. وہ اعلان جب کوئی لندن جاتا تھا پڑھنے ہونے کے، کہاں ولایت جا رہا ہوں. اب سمجھ میں آ گیا کہ ولایت کے کتنے معنی. تو اب کوئی زیادہ ولایت کر رہا ہو تو دیکھ لیا کرو کون سی ولایت کی طرف لے کے جا رہا ہے. ایسا تو نہیں کہ نام علی کی ولایت کا لے رہا ہو اور میرے گلے میں تو یہود و نصارہ کی ولایت کا ڈالنا چاہتا ہو. اور بہت ہوشیاروں کے لیے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا. ایسے خرامہ ہر طرف سے سازشیں حملہ آور ہو رہی ہے. سمجھ میں ولایت کسے کہتے ہیں؟ ولایت جب رگ پہ رگ و پے میں خون کے ایک ایک قطرے میں بلکہ خون کے ساتھ جو چیز گردش کر رہی ہے اس کا نام ہے ولایت. علی کے سوا میرا کوئی حاکم نہیں. کیوں؟ یہ بھی تو مشیت جانتی تھی کہ علی ولی ہے کہ نہیں. جانتی ہے نا؟ ہے نا؟ لیکن کتنا اہتمام کیا، سجایا میدان سجایا. اللہ کا رسول چاہتا ہے کہاں کہاں اے پروردگار، میں نے ہر جگہ تو اعلان کر دیا، ذوالعشیرہ سے لے کے ہر جگہ بتا رہا ہوں. مانتے نہیں. اچھا تو صاف بتا دیجئے. کتنی بار بتا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں لوگوں کو، نہیں سمجھ میں آ رہا. یہاں بھی اللہ جانتا ہے کہ میرے حبیب کی خواہش کیا ہے. اب یہ مضمون دوسرا نکل گیا تھا، بڑی مشکل سے میں واپس آیا ہوں تاکہ میں آپ کو وہاں پہنچا سکوں جو میں نے بات شروع کی تھی کہ وہ خواہش رسول. کہ خواہش رسول کے اوپر پروردگار عالم دیکھ رہا ہے خواہش کیا ہے. اور بار بار دیکھتے بھی آسمان کی طرف معبود کا بھی یہ حکم آئے گا. کب آئے گا سمجھ ہی نہیں رہے. سمجھتے سب تھے. ایک کہتے نا تجاہل عارفانہ، تجاہل عارفانہ. جانتے ہیں مگر جہالت کا اظہار کرتے تھے. ہمیں تو نہیں معلوم. اچھا آپ کو اتنا تو معلوم تھا نا کہ اللہ کے رسول لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. یہ تو آج تک معلوم ہے. یہ تو آج تک میں کسی کو تنقید کرنے نہیں جا رہا، میں ایک تاریخی نقطہ بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. ہے بھائی اتنا تو معلوم تھا. اچھا جب اتنا معلوم ہے کہ لکھنا پڑھنے نہیں جانتے اللہ کے رسول، تو پھر وہ قلم دوات کا قصہ کیا ہے؟ حدیث قرطاس ہے کیا؟ بھئی سیدھی سی بات. جب رسول نے مانگا تو آپ نے کہا آپ لکھیں گے کہ آپ کو تو لکھنے نہیں آتا. بھئی نہ دینے کے الزام سے تو بچتے نا. بھئی سیدھی سی بات جب نہیں جانتے تو کہہ دیتے آپ کو لکھنا بھی نہیں آتا، آپ کو پڑھنا بھی نہیں آتا معاذ اللہ. تو آپ قلم دوات کیوں مانگ رہے ہیں؟ یہ قلم دوات کی حدیث قرطاس میں ہی تو اعلان کیا کہ میرا رسول لکھنا بھی جانتا ہے، پڑھنا بھی جانتا ہے. آئیے اور ایک قدم آپ کو لے کے چلیں. حدیث معراج. ارے حدیث کیا، وہ تو آیات ہیں. حدیث معراج تو بہت طویل ہے. وہ حدیث معراج تو اس بات اتنی بڑی بھی لکھتے ہیں کہ پوری ایک کتاب لکھی ہے. ایک کتاب لوگوں نے معراج پر جو کتابیں لکھی اس کو نام دیا ہے حدیث معراج. طویل ترین کہاں گئے کیسے، وہ 7 آسمانوں کا سفر بھائی. اور ہر آسمان میں کیا کیا ہوا، ہر آسمان کی نمازیں، ہر آسمان پہ الگ الگ انبیاء سے ملاقاتیں. وہ کتنا لمبا سفر ہے حضور کا. جس نے کتابیں لکھی لکھتا چلا گیا. اور جس نے اچھا لکھا انہوں نے بھی، جنہوں نے معراج کو خواب کہا. کیا کہا؟ خدا کے بندے خواب لکھنے سے پہلے سوچ تو لیتا. کتنا لمبا خواب، کتنا لمبا خواب. یہاں سے شروع ہو رہا ہے، میں زمانوں پہ زمانے گزر رہے ہیں. لکھ میرا سارے خواب میں معراج خواب. یہ کس پر اعتراض کر رہا ہے؟ تو جانتا ہے
تو اللہ کے حبیب پہ نہیں کر رہے تھے. تیرا اعتراض ہے اللہ. یعنی تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ معاذ اللہ اللہ کو قدرت حاصل نہیں کہ وہ اپنے حبیب کو معراج کرائے. اللہ کہہ رہے ہیں میں نے کرائی اور تو اپنی نکالنا نیند میں سے. یعنی خواب کا کب کہہ رہا ہے اللہ کہ میں نے خواب دکھایا؟ جسے خواب دکھانا تھا کہا کہ خواب دکھائے. جناب یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تو قرآن میں خواب کہا نا بھائی. خواب کہا. جناب ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہا بھی ہاں خواب دیکھا. حبیب کے لیے خواب کا لفظ کہاں ہے؟ خواب کا لفظ؟ خواب کا لفظ تو نہیں ہے نا. آئیے اب لے کے چلتے ہیں آپ کو. ہوا کیا؟ معراج تمام واقعات اللہ کا رسول اللہ نے بلا لیا جس نے کائنات کو کن فیکون کے ذریعے سے خلق کیا. کتنی دلیلیں؟ ایک دلیل تھوڑی، سینکڑوں دلیلیں. کن فیکون کے ذریعے سے خلق. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جب کسی شے کا ارادہ کرے تو کہتا ہے ہو جا، ہو گیا. اس نے ایسے کائنات کو خلق کیا، عالمین کو خلق کیا. ایسا عالمین کا جال ہے کہ آپ دیکھتے چلے جائیں گے. ناسا کی رپورٹیں دیکھا کیجئے. کبھی میں دیکھ لیتا ہوں تو سر میں درد ہونے لگتا ہے کہ بھائی یہ ہے کیا؟ یہ عالمین یہ بتا رہے ہیں، سائنسدان بتا رہے ہیں، مولوی بتا رہا تو آپ مانتے بھی نہیں. کبھی صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یہ عالمین کا جال ہے، عالم کا نہیں، عالمین کا جال. کائنات نہیں، کائناتوں کا جال بچھا ہوا ہے. اب پروردگار عالم معراج پہ بلا رہا ہے. جیسے آپ نے سمجھا کہ جس دن رسول تھے اللہ کے، ہم جیسے تھے، اللہ تیرے کو ہدایت دے، تو اپنے باپ جیسا تو ہے نہیں. سیدھی سی بات ہے، عقل کے ناخن لو. کون ہے اللہ کا رسول؟ سنو یہ قرآن گواہی دیتا ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. مجھے میں نے بات شروع کی تھی نا، اب آپ کو مکمل کر کے دیکھا. بابر کہتے ہیں وہ ذات بابر کا. اچھا پروردگار عالم نے جہاں بھی اپنے حبیب کا منصب کیا نا، اپنی تعریف بیان کی. اپنی تعریف ہے یہاں بھی اپنی تعریف. اور دوسری اگلی بھی بتاتا ہوں آپ کو. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. یاد رکھیے کسی اور نبی کا جب بھی کوئی معجزہ بتایا وہ نبی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے کہ پروردگار تیرا شکر ہے، تو نے مجھے دکھایا، مجھے اس قابل پایا، مجھے بتا دیجیے. وہاں پروردگار عالم نے اپنی بڑائی کا اعلان نہیں کیا. لیکن یہ حبیب کیا ہے؟ یہ آمنہ کا بیٹا کیا ہے؟ یہ عبداللہ کا بیٹا کیا ہے کہ پروردگار جب اس کے کسی منصب کا اعلان کرتا ہے تو اپنی بڑائی ضرور بیان کرتا ہے. میں وہ اللہ بس نہیں کیا. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين ليظهره على الدين كله. میں اللہ جس نے اسے رسول بنا کر بھیجا. کیا ہے اس محمد عربی میں؟ اس نے انبیاء کا ذکر کرتا ہے پروردگار، اس انداز میں ذکر نہیں کر رہا. نبی کہا کہہ دیا نبی. لیکن یاد رکھیے گا جب اپنے حبیب کو، اپنے محبوب کو پکارا ہے نا، ہمیشہ منصب کے ساتھ، اعزاز کے ساتھ، عام الفاظ میں نہیں پکارا. یا ایھا النبی، اے میرے یہ نبی، یہ محمد. یا نبی نہیں کہا، یا ایھا النبی. کہتے ہیں یا کہنا بدعت ہے. یا کہنا کیا ہے؟ بدعت ہے. پتہ نہیں کون سی بدعت ہے بھائی. الف والی بدعت ہے کہ عین والی بدعت ہے؟ ہاں ایک بدعت جو ہے وہ الف سے بھی حمزہ سے بھی آتا ہے، یاد رکھیں گا. اس کے معنی ابتدا کرنا، شروع کرنا، بدا سے ہو. اور ایک ہے یہ عین والی بدعت. خیر چھوڑیے، پھر کہیں نکل جاؤں گا میں کہیں اور. ایک پتہ نہیں کیا کیا دماغ کہاں چلے جانے لگتا ہے. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. نوح کی طرح قوم کی طرف تھوڑی بھیج رہا ہوں، جناب ابراہیم کی طرح قوم کی طرف تھوڑی بھیج رہا ہوں، جناب موسیٰ کی طرف بنی اسرائیل کی طرف تھوڑی بھیج رہا ہوں. یہ میں نے 3 مثالیں نہیں بات، یہ خود کو دیجا. ہر نبی کو ایک مخصوص اس میں اپنے مجلس پڑھی بھی ہے، بھیجا ہے مخصوص زمانے اور مکان کے لیے بھیجا، مخصوص زمانہ مخصوص مکان وہاں بھیجا. ہمیں ایمان رکھنا، ان کی شریعت پہ عمل تھوڑی کرنا. ہمیں پتہ نہیں تو عمل کیا کریں گے. سیدھی سی بات ہے نا بھائی.
ہمیں معلوم ہی نہیں تو عمل کیا. ہاں جس کو تحقیق کرنے کا شوق ہے پابندی تھوڑی ہے, جاؤ بھائی تحقیق کرو, 9 یا 10 قسم کی جو انجیل ہیں ان کو پڑھو, عہد قدیم پڑھو, عہد نامہ جدید, پابندی کوئی نہیں. لیکن عمل, ایمان رکھنا ہے, عمل نہیں کرنا. توریت زبور انجیل پہ ایمان رکھنا ہے کہ اللہ کی کتاب, عمل تھوڑی, تحریف ہو گئی نا, تحریف ہو گئی تو عمل کیسے, لیکن ایمان رکھنا کہ ہے اللہ کے. بندوں نے گڑبڑ کی ہے, گڑبڑ کس نے کی ہے, بندوں نے کی, تو یہ محدود ہے نا, زمان و مکان محدود. لیکن جب اپنے حبیب کی بات آئی, کیونکہ میں پہلے عرض کر چکا کہ کائنات, یہ افلاک, عالمین, یہ کائنات خلق ہی نہ کرتا. اے میرے حبیب اگر میں تجھے خلق نہ کرتا, تجھے خلق نہ کرتا. آئے اب دیکھیے بتاؤں گا کہ تنہائی کیسے دور کی اللہ. کس کے لیے میں بھیج رہا ہوں, زمین کے لیے نہیں, ایک عالم کے لیے, ایک کائنات کے لیے. بابرکت وہ ذات جس نے نازل کیا فرق کرنے والی کتاب کو, تبارک الذی نزل الفرقان, فرقان حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب نازل کیا. کس پر, علاقے ہی اپنے بندے پر. کس پر, عبد عبد عبد. اگر یاد ہے کسی کو ہماری وہاں کی مجالس, تو اس وقت کے ذہن فوراً وہاں اس مجلس 5 مجلسوں کی طرف چلا گیا جو ہم نے لطیف آباد میں پڑھی تھی کہ عبد کی تعریف میں پڑھی تھی, لیکن ابھی اس کو تکرار نہیں کر رہے, صرف آپ کے ذہن میں تازہ کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کس پہ نازل کیا, بتا دیا کہ اشرف المخلوقات کا منصب عبد کے پاس ہے. عبدیت کی آخری منزل کیا ہے, بندگی کی آخری منزل عالمین پر حاوی ہے. یہ نہ سمجھا کرو کہ عبد کا معنی فقط ہم جیسا گناہگار ہے, نہیں, عبدیت کی منزلیں ہیں, ایک گناہگار سے لے کے اس آخری منزل تک جہاں پروردگار عالم فرما رہا ہے میں نے اس حق و باطل میں فرق کرنے والے قرآن کو نازل کیا اپنے بندے پر. کون سے بندے پر, لِیَکُونَ لِلْعَالَمِینَ نَذِیرًا. یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے, یہ جتنے عالمین ہیں سب کو ڈرانے والا بنا کر آیا ہے. عالمین کوئی عام بندہ نہ سمجھنا, اس کی بندگی میں نہ سمجھنے کا قرآن نے کہا بندہ تو ہم جیسا بندہ. قرآن نے اسی کو دلیل بنا دے, قرآن نے بندہ کہا, آپ نور کیسے کہہ رہے ہیں, اچھا نور کیسے کہہ رہے ہیں, لَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ. تو وہ نور کون سا ہے, وہ نور کون سا ہے جو کتاب کے ساتھ آیا. جب نور کچھ نہیں ہے تو سمجھ میں آیا, عبد کی بھی منزلیں ہیں, نور کی بھی. عالمین کے لیے بنا کر بھیج رہا ہوں, یعنی جب سے عالمین ہیں اس سے پہلے سے رسول ہے. جہاں لانا چاہ رہا ہوں, عالمین جب سے ہے, بھیجنے کا وقت ہے نا, کب بھیجنا ہے, پہلے تو وہ ہے, اس کے لیے سب زمین ہمار کر رہے, کچھ نہ تھا تو اللہ نے نور محمد کو خلق کیا. اللہ ایک, محمد بھی ایک ہو جاتا, لیکن نہیں, یکتائی صرف اللہ کو زیبا ہے. سنو, علی کے شیعہ, علی کے شیعہ, آج تمہیں ایسا تحفہ دے کے جاؤں گا, یہاں جو بیٹھا ہے نا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ میرا اللہ مجھ سے کبھی بڑا بول نہ بلوائے گا, بہت ناچیز چھوٹا سا طالب علم ہوں, لیکن انشاءاللہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. کوئی میرا بھائی جو یہاں پر بیٹھا ہوا ہے انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ محمد علی یہ کیا ہے, مسئلہ کیا ہے. آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ یہ مسئلہ ہے کیا, یکتائی کس کو زیبا ہے, اللہ کو, بس وہی یکتا, اسی کو زیبا ہے یکتائی. اب محمد کے نور کو خلق کیا, اب ایک اللہ, ایک محمد نہیں, یکتائی زیبا ہے اللہ کو, اسی کو زیبا ہے. یہ تنہائی اور یکتائی اسی کا, تکبر بھی اسی کے لیے زیبا, کیونکہ دوسرا کوئی ہو جائے تو پھر دو اللہ ہو جائے, دو اللہ ہو گئے تو پھر اللہ نہیں رہتا. دو کیسے, تین کیسے, چار کیسے, پھر اللہ نہیں ہوا نا. اللہ وہی ہے جو یکتا ہے. اللہ کو زیبا نہیں کہ کوئی اس کا ہمسر.
سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ اللہ کو زیبا نہیں کہ کوئی اس کا ہوتا، اللہ نہیں رہتا نا۔ ہمسر کس کا ہوتا ہے؟ جو ہمسر کی طرف نیاز مند ہو۔ اللہ غنی ہے، غنی۔ اللہ کا ایک نام کیا ہے؟ غنی، بے نیاز، وہ کسی کا محتاج نہیں کہ کوئی اس کا ہمسر ہو، کوئی اس کا ساتھی ہو، کوئی اس کا مونس ہو، کوئی اس کا غمخوار ہو، کوئی اس کا بیٹا ہو، وہ کسی کا بیٹا ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ یہ ہے نا، اللہ کو زیبا نہیں کہ کوئی اس کا ہمسر ہو، کوئی اس کا ساتھی ہو، کوئی اس کا بیٹا ہو، وہ کسی کا بیٹا ہو نہیں، ورنہ اللہ نہیں رہتا ہے نا ایسا۔ بس محمد بھی یکتا تھا، بچانا تھا کہ کہیں دوئی نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ ایک اللہ ایک محمد نہیں، یہ صرف اللہ کے لیے ہے کہ وہ کوئی ساتھی نہیں چاہتا، کوئی مونس نہیں چاہتا۔ محمد کے لیے علی کو خلق کر کے بتایا کہ محمد کی تکمیل نہیں ہوتی جب تک علی کو خلق نہ کر دیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا علی، جزاک اللہ۔ آواز بلند تر سلوہ۔ بس ابھی 1 گھنٹہ ہوا ہے بھائی، ابھی 2 گھنٹے باقی ہیں، مل کر صلوات بھیجی بہت اللہ۔ سمجھ میں آگئی بات؟ محمد کی تکمیل نہیں ہوتی جب تک علی نہ آ جائے۔ سمجھے؟ یہ ہے وہ یکتا۔ محمد کو یکتائی زیبا نہیں ہے۔ محمد کے لیے یکتائی ہو جائے تو یہ نقص ہے، اللہ کے لیے زیبا ہے یکتائی۔ محمد کو ضرورت ہے ایک مونس کی، ایک غمخوار کی، ایک ساتھی کی، لہذا انا و علی من نور واحد۔ ایک ساتھ خلق ہونے کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ کیا مطلب ایک ساتھ خلق ہونے کا؟ دیکھئے ایک دوسری حدیث ہے نا، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق دو۔ یہاں مسئلہ ہے نا، کیونکہ مولا علی کیا ہے؟ گواہ ہے، وَقَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَإِنَّهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ہے نا، یہ سب آپ اسے سنتے رہتے ہیں مجالس۔ میں اتنا دیا رہا، بس آپ کے ذہن میں آگے بات کافی ہے، بات کو مطلب کو آگے بڑھا دیتا ہوں۔ تو اب دیکھیں نا، سیدھی سی بات ہے، گواہ کسے کہتے ہیں؟ جس کے سامنے واقعہ ہو۔ ایسا ہے نا، اگر واقعہ سامنے نہ ہوا ہو تو وہ ہماری عدالتوں والا گواہ ہو گیا ہے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ بھی کہہ دیا کیجئے۔ ایسے بہت سارے گواہ ہیں، صبح شام ماشاءاللہ کر رہے ہوتے ہیں عدالت کے باہر۔ اب انہیں کبھی کبھی یہ گڑبڑ ہو جاتی ہے ان سے کہ انسان کی گواہی دینی ہے کہ مرغے کی۔ یہ سنا ہوگا آپ نے لطیفہ، جس نے نہیں سنا، جس نے نہیں سنا ہوگا وہ سننے والے سے سنا دے گا اچھے انداز میں مجھ سے زیادہ۔ اب یہاں وہ موقع نہیں ہے کہ اب اتنا وقت بھی نہیں کہ میں پورا آپ کو تفصیل سے واقعہ بتاؤں کہ ہوا کیا تھا۔ تو ہماری ماشاءاللہ دوا وہ ہے کہ اس کے لیے شرط ہے کہ واقعہ اس نے دیکھا ہی نہ ہو، جیسا اس کو لکھ کے دے دیا جائے، بتا بیٹھا ہو جا کے وہاں سنا دے اور پیسے جیب میں ڈالے چلا جائے، ہے نا۔ یہ ہے ہمارا نظام۔ ججوں کو کچھ نہیں کہہ رہا، وہ تو بہت اچھے، میں گواہوں کی بات کر رہا ہوں۔ اور بھائی کسی جج کو کچھ کہہ دیا کیس بن جائے گا خواہ مخواہ میرے اوپر، میں کیوں اپنے اور پردیش میں کیس بنواؤں؟ صلوات بھیجیے محمد آل محمد۔ حالانکہ پردیسی بھی نہیں ہوں بھائی، میرے شہر ہے، لیکن بہرحال محاورتاً میرے منہ سے نکل گیا ایک لفظ، کوئی بات نہیں، اس کی پکڑ نہ کیجیے گا، اپنا شہر ہے بھائی۔ بات یہ کہ بھائی میں اپنے غیر مصیبت کیوں بولوں؟ اتنے نیک جج ہیں کہ دنیا میں، اللہ کرے ساری دنیا کو ایسے جج مل جائے، اللہ امریکہ کو ایسے جج دے، برطانیہ کو ایسے جج دے، اسرائیل کو ایسے جج دے، اتنے اچھے کہیں بھی نہیں۔ آپ دیکھیں ریکارڈ بنے، تعریف کر رہا ہوں، ریکارڈ ہوئی دنیا میں ایسے منصفین کہیں بھی نہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ لیکن ثبوت کے بغیر سزا نہیں دیتے۔ پوری دنیا بے شک دیکھی کہ گاڑی سے مار کے گیا ہے، نہیں پہنچے آپ،
اللہ نے پہنچایا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. پوری دنیا دیکھ لے کہ گاڑی سے مارا ہے, کچل کے گیا, لیکن ثبوت نہیں ہے, سزا کیسے دے دیں؟ ثبوت ہی نہیں. تو ثبوت ہی نہیں ہے تو پھر سزا کیسے ہوگی؟ ویسے ایماندار جج ہے کہیں دنیا میں؟ اللہ سلامت رکھے ان سب. جب تک یہ سلامت ہے جو ہمارا حشر ہے. کتنے اچھی زندگی گزار رہے ہیں ہم. شیر اور بکری ایک گھاٹ پانی پی رہے ہیں ماشاءاللہ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. ہمارے کچھ دوستوں نے کہا تھا کہ جب ممبر پہ جایا کریں تو عدلیہ کی تعریف کر دیا کریں. میں نے کہا بالکل کروں گا جناب. ریکارڈ ہو گئی تعریف میری. مولا سلامت رکھے آپ سب لوگ. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سمجھ میں آ گئی بات؟ گواہ کسے کہتے ہیں؟ جس کے سامنے واقعہ نہ ہو تو جھوٹا گواہ. وہ گواہ نہیں ہوا نا, جھوٹا ہے. گواہ کون اس کا؟ اب مسئلہ ہے اللہ گواہ اور وہ گواہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے. اور یہ بھی آپ اس میں بھی مجلس پہ رہتے کہ کچھ علم نہیں ہے, سارا علم ہے نا. ابھی تو دعویٰ بتائے گا, جو دعویٰ کرے سمجھ لو علم وہی ہے. کوئی تاریخ میں ڈھونڈ لو کتنے دعوے دار ہیں. جتنے دعوے دار ہیں سب کو لیا. اب تو دعوے دار لا ہی نہیں سکتے نا. ایک ہی دعوے دار لاؤ گے, ڈھونڈ ڈھانڈ کے ایک ہی لاؤ گے, اسی کی سنتے نہیں, اس کی مانتے نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ خیر جب گواہ اگر پہلے ہو تو رسول کی سبقت ہو جائے گی. یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. یہ ہمارا عقیدہ کان کھول کے سن لینا سب شیعہ. رسول سے پہلے اگر نور علی کے ہم بات کریں گے تو یہ ہمارا عقیدہ سبقت ہو جائے گی نا. محمد عربی پہ سبقت, ہم اس کے قائل ہی نہیں. ہم اس کے قائل نہیں ہیں بھائی. ہمارا کلمہ گواہی دے رہا ہے 14 صدیوں سے کہ ایک ترتیب ہے, ہم اس ترتیب پہ چل رہے ہیں نا. ہمارا کلمہ گواہ ہے بھائی پوری دنیا کے سامنے. تمہیں دنیا کو اچھا لگے برا لگے, ہم نے بتا دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پھر علی اللہ. کہ ترتیب بتا رہی ہے نا کہ پہلے اللہ ہے, پھر محمد ہے, پھر علی ہے. اب کوئی زبردستی ہمارے سر کو ٹیل دے تو ٹیل دے بھائی, تیری مرضی. ہمارا عقیدہ تو یہ, ہمارا کلمہ گواہ ہے, اس سے بڑی کوئی گواہی ہم دے نہیں سکتے. ہمارا کلمہ بتا رہا ہے کہ ہماری ایک ترتیب ہے, اس ترتیب سے چل رہے ہیں. سوال وہی ہے اگر بعد میں آئے تو گواہ نہیں, پہلے آ جائے تو رسول پہ سبقت. رسول سے پہلے نہیں آ سکتا, بعد میں آگے تو گواہ نہیں. اب سمجھ میں آیا؟ بس انا و علی من نور واحد. مشیت نور محمد تو خلق کر رہی تھی, نور علی ساتھ ساتھ تخلیق پا رہا تھا, تاکہ جو نور محمد کی تکمیل ہو ایک گواہ بھی مکمل ہوتا چلا جائے. ایک گواہ بھی مکمل ہوتا چلا جائے. سمجھ میں آگے گا؟ بس ختم کر رہے, بس چند منٹ آپ کے, 5 سے 7 منٹ لوں گا. اب آئیے خواہش رسول کی بات ہوگی. جس کا نور رسول کے ساتھ خلق ہوا ہو, یہ بتائیے کہ اس سے زیادہ خواہش اور کس کی کرے گا اللہ کا رسول؟ نہیں نا. چلیے, نہیں مانتی دنیا. 1-2 مقامات ہم نے بتائے بھی ہیں کہ ہجرت کے بعد اللہ کے رسول نے قبا میں قیام کیا کیوں. ارے بھائی آگے نا تھوڑا سا ریسٹ کرتے, سامنے یسرب یعنی مدینہ چلے جائے. یہ 3 دن سے 5 دن تک وہاں کیوں ٹھہرے؟ بچانا تھا کسی کے مقام. بڑی کوشش کی لوگوں نے کہ علی کے آنے سے پہلے اللہ کے رسول داخل ہو. آپ جانتے نا پھر کیا ہوتا, اعزازات کہاں کہاں لے جاتے لوگ, چلے جاتے ہیں نا, چلے جاتے ہیں نا کہ چلے گئے. اب میں کیا عرض کروں, اس سے زیادہ عرض نہیں کر سکتا. مسئلہ وہی والا آ جاتا ہے کہ بھائی وہ رشتہ داریوں کے معاملے ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ہے ایسا ہے نا, بڑی کوشش کی لوگ کہ اللہ کا رسول یثرب میں داخل نہیں, داخل تو نہیں ہونا, بیٹھ جاؤ یہاں. کیا نام ہے؟ قبا چلے ذرا
مسجد بنا دیتے ہیں. مسجد بناؤ 4 دن 5 دن 6 دن جب تک وہ آنے والا نہیں آئے گا. اللہ کا رسول داخل قدم قدم پہ اللہ کا رسول اپنی خواہشات بتا رہا ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا دنیا کی. قدم قدم پر بتا رہا ہے کہ میری خواہش کیا ہے, میری خواہش کیا ہے. 7 یا 6 یا 7 ربیع الاول تو پہنچے تھے جب علی آ گئے. اور علی کس کے ساتھ آئے؟ امانتوں کے ساتھ. اللہ کا رسول ہر ایک کے حوالے کر دے گا امانت؟ ایسے تو نہیں نا. مکے والوں کی امانتیں بھی علی کے سپرد کی, اہل خانہ کی امانت بھی علی کے سپرد. علی سے بڑا محافظ کون ہوگا؟ تمام حرم کی خواتین کو لے کر, سب کو لے کر علی آئے گا. جب تک علی نہیں آئے گا جاتے نہیں. مسجد قباء علی کی یادگار ہے. علی کی یاد میں, علی کی یاد میں, علی کے انتظار میں جو مسجد بنائی گئی ہے اس مسجد کا نام ہے مسجد قباء. سمجھ میں آ گئی بات؟ بس اب جب یہاں سے چلا ہے قافلہ رسول کا تو یہ ہے 12 ربیع الاول. کون سی تاریخ ہے؟ ہاں 12 ربیع الاول. ہمارے یہاں تو بھائی سیدھی سی بات ہے, وفات کی تاریخ الگ ہے, آنے کی تاریخ الگ ہے. 28 صفر آپ کے پردہ فرمانے کی تاریخ, 17 ربیع الاول آنے کی تاریخ. لیکن کوئی بات نہیں, تاریخوں میں اختلاف ہو جاتا ہے, کوئی بات نہیں. لیکن ایک بات تو طے ہے نا کہ 12 ربیع الاول وہ تاریخ ہے جس دن جلوس اٹھا تھا. یہ میرے جتنے بھی اہل سنت بھائی جہاں جہاں میری آواز سن رہے ہیں, تحفہ پہلے بھی میں ایک چینل پہ دے چکا ہوں. جواب نہیں دے پا رہا تھا میرا ایک بھائی عالم بیٹھا ہوا, تو میں نے اس کی مدد کی تھی. میں نے کہا تھا یہ سوال مجھے دے دو, آنے دو میری طرف, میں اس کا جواب تسلی سے دے دوں گا ان کو کہ جلوس کیسے اٹھتا ہے, سنت رسول ہے کہ نہیں ہے 12 ربیع الاول کا جلوس. تو بعد میں وہ مجھ سے کہنے لگے کہ آج آپ نے بچا لیا. میں نے کہا مشکل یہی ہے, 1400 سال سے بچاتے چلے آ رہے ہیں. اب جلوس داخل ہوا. کیوں؟ 5-6 دن یوں کہو کہ ایک طرف علی کا انتظار, ایک طرف یثرب کے لوگوں کو تیاری کا پورا موقع سجا دیا گیا تھا. مدینے کو زرق برق لباس بچے پہنے ہوئے, دف بجاتے ہوئے, خواتین گھروں کی چھتوں پر بیٹھی ہوئی, اور طلع البدر علینا کا تاریخی قصیدہ چل رہا تھا. مدینے کے لوگ پکار کر کہہ رہے تھے اگر چشم بینا رکھتے ہو تو دیکھو ہم پہ 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا. وما علینا الا البلاغ المبین. بار الہ بحق محمد و آل محمد ہماری اس عبادت کو قبول فرما لے. نابود اپنی حاجات تیرے حبیب کے صدقے, تیرے حبیب کی آل کے صدقے میں اسے واسطہ بناتے ہوئے, وسیلہ بناتے ہوئے تیری بارگاہ میں پیش کرتے. معبود جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں, عاشقان رسول آباد ہیں, ان کی جان و مال, عزت و آبرو کی حفاظت فرما. عزاداران حسین کو اپنے عزت و امان میں رکھ. جو مومنین عزادار ہونے کے جرم میں شہید کر دیے گئے انہیں شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما. جو بیمار ہیں, خاص طور پہ جن مریضوں کے مجھے نام دیے گئے تھے, بس ان کی نیت کر لیں کافی ہے. ان سب کو شامل کر کے, اس کووڈ کے مریضوں کو شامل کر کے دعا کریں بے حق کے بیمار کربلا. پروردگار تمام مریضوں کو شفائی کامل عطا فرما. جو اسیر ہیں, لاپتہ ہیں, بے حق کے اسیران کربلا انہیں خیر سے ان کے گھروں تک واپس پہنچے. معبود شر پسندوں سے, فتنہ گروں سے ہمارے شہروں کو پاک کر دے. الہ ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما. یہ شر پسند اگر ہدایت کے قابل ہیں تو ان کی ہدایت فرما دے, اگر ہدایت کے قابل نہیں تو ان کے شر سے سارے مسلمانوں کو محفوظ فرما دے. پروردگار دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین باطل قوتوں سے برسر پیکار ہیں, مومنین کو فتح و نصرت عطا فرما. دشمنان اسلام کو شکست فاش سے دوچار کر دے, دشمنان اہل بیت کو ذلیل و رسوا کر دے. معبود تمام حاضرین کی جائز حاجات کو پورا فرما دے. اور پھر آپ کو ایک دعا, آخری دعا روک کے پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کل انشاءاللہ 4 بجے کربلا دادن شاہ زندگی شرط ہے, وہاں ناچیز کو تھوڑا سا آپ سے گفتگو کرے گا. لیکن آپ اطمینان رکھیں 3-4 گھنٹے والی نہیں ہوگی. اور اس کے بعد جلوس میں بھی آپ کو, نعتیہ جلوس میں بھی آپ کو شرکت کرنی ہے انشاءاللہ. سب شریک ہوں گے, بلکہ دوسروں کو بھی لے کر آئیے گا, سب شریک ہوں گے اس نعتیہ جلوس میں. اور آپ سے بس آخری دعا کے لیے کہنا, دعا کریں پروردگار ہمیں توفیق دے,
ہم اس قابل نہیں، اس قابل بنا دے گے جب تیری آخری عدت کا ظہور ہم اس کے دنہ سے تعجیل فرما ظہور امام زمانہ میں. اور پھر آپ سے ایک بار درخواست کروں گا، بانیان محفل کے مرحومین، اپنے مرحومین جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں، ان کو بھی شامل کر لیں، شہداء کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر